بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آمنہ طاہر۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے ایک بوچھال پیدا کر دیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے اس کو ایویلیویٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں عبدالمجید سعدی صاحب۔ 9 مئی کو 1 سال ہونے لگا ہے اور ایک دن پہلے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس تفصیلی پریس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کہہ لیں ہم کر سکتے ہیں کہ ایک سانے کو 1 سال ہونے والا ہے اور اس کی کہہ لیں اب یادگار کے طور پہ یا اس کی برسی کے طور پہ کچھ چیزیں پلان بھی ہو رہی ہیں اور پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بہت ساری چیزیں واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پہ، تو وہ اس موقع پہ سامنے آئے ہیں۔ وہ روز روز نہیں کرتے ہوتے جی۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر دوسری تیسری پریس کانفرنس ٹوٹل کر رہے ہیں، دوسری شاید کر رہے ہوں گے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اور خاص طور پہ جو ایک ابہام پیدا کیا جا رہا تھا کہ کوئی اندر کھانے ہو رہا ہے، اب اس یہ میسیج اتنا پروپیگنڈا اتنا مضبوط ہے، ویسے پی ٹی آئی اس میں تو کوئی ثانی نہیں رکھتی، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے لگ بھی یہی رہا تھا کہ عام بھی بندہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے، اتنا پروپیگنڈا۔ اور ان کو کہہ لیں اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی۔ اب پوزیشن واضح کرنی اس لیے ضروری تھی کہ وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ کہیں لگتا پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، اس سے یہی واضح ہو رہا تھا۔ اب حکومت جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی کہیں پھر یہ اس کا شبہ پڑ سکتا ہے، یا اب جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ایک پیج پہ ہے اس میں بھی دراڑ آ سکتی ہے۔ پروپیگنڈے کا مطلب یہی ہوتا ہے غلط فہمیاں پیدا کرنا، اور یہ ہو رہی تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کی کہ مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ اصل جو میں سمجھتا ہوں پوری پریس کانفرنس کا کرکس ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ یہ اتنے دنوں سے جو چل رہا تھا نا جی کہ شہریار افریدی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے، جناب علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے، یہ ان کے ڈمی لوگوں سے نہیں کریں گے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ہیں ہی جعل ساز، اور یہ تو غیر آئینی حکومت ہے جب یہ طاقتور سے بات کریں گے، ڈمی سے نہیں کریں گے، ان سے نہیں کریں گے۔ اب اس سے کہیں نہ کہیں ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی بات ہو رہی ہے کہیں پہ۔ یہ بات واضح اصل میں تو یہ ہے بات۔ اس کے بعد پھر دیگر بہت سارے موضوعات پہ بات ہوئی ہے، دہشت گردی پہ انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے پروپیگنڈے پہ بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی گئی اور اپنی جو ہے نا لابنگ کی گئی، پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ قوم کا معاملہ ہے، یہ 9 مئی کا سانیہ فوج کا کیس نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا، ریاست کا، یہ قوم کا کیس ہے، اور اس میں ملوث افراد اور ان کے منصوبہ ساز جو ہیں ان کو کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے بات کی ہے جو اس میں سے ایک میسج کہہ لیں ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، وہ ایک بات ہے، اب وہ بھی آگے جا کے اس کی کیا شکل بنتی ہے کہ یہ جو انتشاری ٹولہ ہے، یعنی ایک تو واضح کر دیا کہ یہ آج بھی ہماری نظر میں انتشاری ٹولہ ہے، تعمیری ٹولہ نہیں ہے، پی ٹی آئی اس کو ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتشاری ٹولہ، یا وہ پی ٹی آئی کا نام، بانی پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، کہ یہ صدقے دل سے معافی مانگیں قوم سے تو عدالتوں کے روبرو پیش ہوں اور اپنا کیس لڑیں، تو پھر یہ معافی ہو سکتی ہے اگر یہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اس موقع کو جو بھی 9 مئی کو کیا، پہلے معافی اور اس کے بعد تلافی پھر تلافی ہوگی، انہوں نے کہا ہے۔ یہی کہا، لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ 2024 کے دھرنے اور پی ٹی وی کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہاں، 2014 اور 16 میں وہ اب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ایک بات وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اب بات شاید الزام نہ ہو جائے، لیکن چونکہ اب آبویس سا ہے اور اوپن سیکریٹ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ
اس دھرنے کو کروانے میں اور اس کی مدد کرنے میں مصروف عمل پایا گیا ہے. اچھا ہاں سیکرٹ ہے, اب اوپن سیکرٹ ہے, اب یہ سیکرٹ نہیں رہا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی بھی ہوئی ہے اس وقت. اب جو بھی جنرل راحیل شریف تھے, پھر باجوہ صاحب آئے, فیض حمید تھے, اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز جو تھے, تو پھر یہ تو ان کا انٹرنل سسٹم بھی تو ہے نا فوج کا, پھر اس پہ بھی ان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. میں یعنی یہ وہ مطالبہ ہے جو ویسے قوم کے ہر ذی شعور کے ذہن میں ہے کہ پھر یہ کب ختم ہوگا. یہی تو اب اسی چیز کو تو پی ٹی آئی نے اپنا بیانیہ بنایا ہے, اور فوج کی سیاست میں مداخلت کو ختم کرنے کا, چونکہ ہر بندہ یہ پہلے سے ہی اس کا ایک ماحول ہے, تو اسی وجہ سے تو اس کا بیانیہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو پھر انٹرنل سسٹم کے مطابق پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے, اور وہ احتساب نظر بھی آنا چاہیے. اس طرح اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی وی پہ حملے کی بھی تحقیقات, وہ تو انہوں نے مجبوراً یہ بات ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اگر یہ قوم کا, یعنی یہ اس پہ کیا ضرورت ہے کہ جناب یہ تو واضح سی چیز ہے, انہوں نے اپنا ایک فوٹیج بھی چلائی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں تو جب ابہام ہی نہیں ہے تو یہ تو سزا ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پھر اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو شوق سے بنائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن پھر یہ 2016 کا دھرنا اور اس کے بعد جو اس وقت کے پی حکومت کے وسائل, انہوں نے کہا وہ سارے وسائل, سرکاری وسائل اس دھرنے پہ لگائے گئے. پھر دوبارہ پھر 2024-22 میں بھی جناب کے پی حکومت کے وسائل جو ہے نا وہ سارے انہوں نے اسلام آباد پہ جو خان صاحب جاتے جاتے جو ایک دھاوا بولا ہے, اور پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, پھر جا کے کوئی بات بنتی ہے. 9 مئی کے حوالے سے تو وہ کلیئر انہوں نے پیغام اپنا دے دیا ہے, ویڈیو پریزنٹیشن بھی انہوں نے وہاں پر چلائی ہے, پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے ان کی انہوں نے ویڈیوز چلائی ہیں وہاں پہ, ان کے پیغامات چلائے ہیں باقاعدہ طور پہ. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کلیئرلی آ کر سب کچھ واضح کر دیا تفصیلی. ہاں 9 مئی کے حوالے سے ایک بات کلیئر ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں بھی ہوئیں کہ اب مذاکرات والا سلسلہ تو شیر افضل مروت ہو گیا. یہ تو پی ٹی آئی کا ایک تو توڑ ہو گیا, چونکہ پی ٹی آئی کا چلیں اگر پی ٹی آئی کا یہ ایک آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ پروگرام اگر بڑھ گیا ہے تو یعنی کہ اب وہ پھر کیا کریں گے مذاکرات, اب سیاسی جماعتوں کی طرف لوٹیں گے, ان سے مذاکرات کرنے کی طرف جائیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کلیئر ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کیا جواب دے گی, اب وہاں سے کیا پیغام آتا ہے. یہ تو ان کے اتنے دنوں کا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا. خان صاحب اس حوالے سے بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی ان کے پروپیگنڈے کے سامنے آ کے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی. وہ اتنا زبردست یا خطرناک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ لیں کہ جو ابھی اس وقت جو ایک سسٹم ہے اور پورے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سارے جو ادارے ہیں وہاں بھی یہ چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو یہ ان کو اتنا دیکھنا پڑے گا, اور اس وجہ سے پھر انہوں نے باقی چیزوں کو بھی بتایا ہے, کیا ہے کہ پھر یہ بھی ہو. تقریباً کہہ لیں تمام سوالوں کے بھی جواب جس طرح سے دیے ہیں نا انہوں نے اطمینان سے. اس سے ایک تو بہرحال واضح ہو گئی بات کہ اب پی ٹی آئی جو بات کر رہے تھے نا کہ اب جواب کیا دے گی, یعنی پی ٹی آئی کا یہ پروپیگنڈا تو ہو گیا ختم. پی ٹی آئی اب کہاں رخ کرے گی, مذاکرات کی اب انہوں نے بات تو کر دی, اب کیا وہ آ کے کہیں گے کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کرتے. پہلے تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان 3 جماعتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, کہ ان تینوں سے تو ہم نہیں کریں گے جو حکومت میں ہیں. تو پھر آپ نے کن سے کرنی ہے جن کا نہ پارلیمانی پوزیشن ہے, جو پارٹی کوئی مطلب جماعت اسلامی سے مذاکرات کریں گے. جے یو آئی جو ہے فے, وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تحریک چلائی جائے, وہ اپنے احتجاج کر رہے ہیں. وہ اپنا جو ہے نا ملین مارچ انہوں نے اناؤنس کیا, کراچی میں کر بھی چکے ہیں اور ایک آگے پشاور میں بھی ہونا ہے. تو یہ پھر کس سے, یہ کیا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی,
یعنی بانی پی ٹی آئی کا یہی رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پتہ پھینکتے رہتے ہیں ترتیب سے. وہ اس کا تو انہوں نے صحیح توڑ کر دیا اور ایک کہہ لیں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا تھا. شہریار افریدی کے ذریعے کہلوا دیا, جناب علی امین گنڈا کے ذریعے کہلوا دیا, جہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی وی کے حملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے, دھرنے کی تحقیقات کی جائیں. وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات کریں. ہاں دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے ان کو بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے دیں اور ان کو جو ہے نا قرض کے لیے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے. بھئی یہ بات سوچنے والی تو ہے کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں. جی وہ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں جو پہلے اس ایک سسٹم بنے ہوئے کو زمین بوس کر کے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے جیسے وہ نیا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے. یہ قوموں کا اب کہیں دنیا میں اس طرح کے انقلاب اب نہیں آ رہے اور نہ یہ آ سکتے ہیں, نہ یہ کوئی قبول کرتا ہے. ایک آدھ بات حد تک ٹھیک ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی کردار ہے وہ ختم ہونا چاہیے, یہ بات بالکل درست ہے, چاہے عمران خان جھوٹے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں. چونکہ وہ تو ان کی تو بات سیدھی سی ہے کہ جب یہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جانور ہیں. ان کا تو یہ ہے کہ جس طرح مجھے پہلے کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے مجھے ابھی بھی لائیں. یہ عمران خان تو یہ چاہتے ہیں بس کندھوں پہ ہی بٹھا کے اور مجھے ہی لائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہی حق سچ ہوں, باقی سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یہی بات ہے, یہی ان کی ساری بات کو ٹوٹل بات کا یہ جو ہے نا لبے لباب ہے. ٹوٹل بات کے حوالے سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ ٹرن آؤٹ جو تھا اس نے نکل کر صرف ایک ہی جماعت کو ووٹ دیا ہے, جس پر انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ 9 مئی کو لوگ بھول گئے ہیں اس دن جنہوں نے ووٹ کیا ہے اس انتشار سیاسی جماعت کو, تو وہ انتشاری ٹولے کو, تو وہ 9 مئی کو بھول گئے ہیں. انہوں نے فوج کے خلاف ووٹ دیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. کوئی 31% ٹوٹل ووٹرز میں سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے. چلیں ہم اس فگر کو تھوڑا سا بڑھا بھی لیتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ سختیاں بھی تھیں اور وہ پارٹی بھی نہیں تھی, ان کا نشان بھی نہیں تھا, پھر بھی اتنا ووٹ لے جانا اپنی جگہ پہ ایک کریڈٹ ہے اور وہ ہمیں ماننا پڑے گا. وہ پی ٹی آئی نے گین کیا ہے, پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ صحیح, پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا صحیح. ایک نظر میں ابھی میں بات کر رہا ہوں DGISPR کی نظر میں سارا کچھ یعنی جھوٹ پہ مبنی تھا, لیکن اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے. اور وہ ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی, کل جب اس کے جواب آنا ہے نا, آپ دیکھیں کل خان صاحب نے ایک عدالت میں پیش ہونا ہے, وہاں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں یا وہ الگ سے کیا بیان جاری کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے جواب میں. یہاں تو ایک بات ہو گئی, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں, کہ اگلا کیا وہ پتہ پھینکتے ہیں. کہ وہ آیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کب کہا, یہی تو ان کی سویٹنیس ہے نا خان صاحب کی. وہ تو کہیں گے کہ میں نے کب کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو میں تیار ہوں, یا میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہ تو یہ کہے, وہ حق بجانب ہوں گے کہنے کے. یہی تو سیاست ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کانفرنس کا لبے لباب تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ معافی تلافی کریں, لیکن سوال یہاں پر اب یہ بنتا ہے کہ جس طرح آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. ہاں, اب عمران خان کل پتہ چل جائے گا, یا پھر ابھی وہ سوچیں گے کہ اس پہ کب جواب دینا ہے, کیونکہ ابھی تو ان کا سارا پروگرام جو ہے نا وہ شیر افضل مروت ہو. ابھی ایک مہینے 2 سے کہہ لیں الیکشن کے بعد سے یہ ان کا یہ سٹانس تھا. اس سے پہلے تو وہ اور بات کرتے تھے نا. یہ دیکھیں وہ خواجہ صاحب صحیح بات کرتے ہیں کہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا گرفتاری کو, تو جو پارٹی 3 سال اور 8 مہینے اقتدار میں رہی ہے اور جس نے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کی, بلکہ کہا کہ نہیں کروں گا بات, اور جو اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ان کے گن گاتے تھے, وہ اب 1 سال بھی نہیں ہوا گرفتاری کو, وہ مذاکرات کی بات پہ آ گئے ہیں. یہ تو بات مانے نا. اب وہ چونکہ انہوں نے اپنی سکن بھی بچانی ہے, ان کا ایک بیانیہ ہے وہ بھی بچانا ہے, اپنی فیم بچانی ہے. یہ تو وہ خود تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فوج سے مذاکرات کرنے, لیکن وہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے مین پلیئرز اور اس وقت صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, تو گویا عمران خان کی زبان وہ بول رہے ہیں. مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اتنے سویٹ انداز سے اس سے نکلیں گے
کہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز نہیں آنے دیں گے. وہ بالکل صاف شفاف ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اور ساتھ وہ یہ بھی جب بات کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ یہ چور ہیں تینوں پارٹیاں, ان کے ساتھ نہیں میں نے بات کرنی. اب یہ کہ اس کا حل کیا نکلنا ہے, حل جو ہے نا اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ جو 9 مئی میں ابھی تک کی جو بات ہے, آج پریس کانفرنس کی بھی بات کے بعد ہم بات کریں کہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کو اور ان کے منصوبہ سازوں کو سزا ملنی چاہیے. اور یہی وہ کہہ لیں چیخو پکار کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اتنا ٹائم چل رہا ہے, اور کبھی عدالتیں کہتی ہیں کہ جی وہ فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا, ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور وہ کیس ابھی تک وہ بھی لٹکا ہوا ہے. ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ جو کم سزا یافتہ ہیں یا جن کی سزا کم بنتی تھی یا جن پہ ثابت نہیں ہوتا تھا ان کو رہائی بھی مل گئی ہے, ضمانتیں منظور ہو گئی, مل گئی, عید پہ بھی ہو گئی, کچھ ابھی بھی کوئی 18-19 لوگوں کو رہائی ہو گئی. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ 9 مئی کی بات تو بس عدالت کے چکروں چکروں میں ختم ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کوئی کچھ, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اوبیس سی چیز ہے, واضح سی, تو اس پہ کیوں نہیں بنا سزا دی جاتی. کیا کہا آپ نے؟ آج تو پریس کانفرنس میں کلیئر ہو گیا نا کہ نہیں بھلایا جائے گا, 9 مئی تو بھلایا ہی نہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بات عدالتوں کی اب ہے, اب اس وقت عدالتوں کی بات رک رہی ہے. یہ بھی ایک اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی موجود ہے, یہ ایک طرح کا کوئی یعنی کہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہاں کوئی ایک ذہن میں کہ اگر وہ صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں, صادق اور امین تو ان کو عدالت نے قرار دیا ہوا تھا, تو وہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں بھی ہے کہ ہم اس کے بعد بات کر سکتے ہیں یا پھر معافی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا سانحہ ہے, اس پہ معافی تو مانگیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا سانحہ کر کے اس پہ سزا بھی نہ ہو تو کل کو تو کوئی بھی اٹھے گا, کر لے گا, کوئی بھی جتھا آئے گا 4 افراد کا, اور وہ مطلب وائلنٹ ہوں گے, اور وہ جو ہے وہ کسی بھی حساس ادارے, حساس مقامات, شہداء کی یادگاروں اور ملٹری کی جو آپ کہہ لیں تنصیبات, ان پہ حملہ کر دیں گے. یہ بات تو درست ہے, لیکن وہ یہ 9 مئی کو ایک دن رہ گیا 9 مئی کی برسی ہونے میں, تو اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے 9 مئی کو؟ یا وہ معافی مانگ لے گی, اب کچھ نہیں کر سکتے, یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی, کیا ہو سکتا ہے؟ اب کوئی کچھ نہیں ہو رہا. 9 مئی کو کوئی دوبارہ بلوا بھی نہیں ہونے لگا, بالکل کچھ نہیں ہونے لگا, سوائے اس کے کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں, بس یہ. اور جو بات مذاکرات کی تھی وہ بات کلیئر ہوگی کہ جاؤ بھائی سیاستدانوں سے بات کرو. بھائی یہ کچھ چیزیں تو ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنل ان کا جو سسٹم جس کی وہ بات کرتے ہیں. فیض حمید کے سوال کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اپنا احتساب کا نظام ہے, تو وہ چل رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے. تو پھر آپ جب 2016 کے دھرنے کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد 2022 کی بھی بات کرتے ہیں, پی ٹی وی کے حملے کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, پروپیگنڈے کے لیے کہاں سے آتی ہے, جو لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں اس کو کون جو ہے نا فنڈ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر اس میں جو اس وقت ان کو کندھا دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یا جنہوں نے کندھے دیے تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے نا. آپ ایک اکیلے عمران خان کا احتساب کرنے پہ تو نہ آ جائیں نا, پھر یہ اس کی جرت پیدا کریں تاکہ پھر واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. جہاں تک عمران خان کے جواب کا تعلق ہے, عمران خان نے کوئی معافی نہیں مانگنی. عمران خان نے تہیہ کیا ہوا ہے, وہ ایجیٹیشن کریں گے یا وہ مزاحمتی سیاستی کریں گے, نہیں کر سکتے, نہیں کوئی چکر نہیں. اچھا, عمران خان سے ابھی کوئی ایسی امید نہیں ہے. عمران خان کو جب کہیں کو موقع ملتا ہے اور وہ جگہ پاتے ہیں تو وہ اپنا زہر گلتے ہیں ان کے خلاف. اچھا. اور وہ ابھی اس ساری پریس کانفرنس کے بعد بھی جو آفر ہے ایک طرح سے, اس آفر کو عمران خان نے مکمل ریجیکٹ کر دینا. آ جائے گا جواب, ہم ادھر ہی ہیں. انہوں نے کہنا میں کوئی مذاکرات پہ یہ نہیں کرنا, نہ میں نے کہا ہے نہ میں نے کرنے ہیں. اب ان کا یہی کہنا بنتا ہے چونکہ جواب آ گیا نا, ادھر سے جواب مل گیا ہے, تو اب وہ یہی کہیں گے, اور کیا اپنی سیاست بچانے کے لیے اور کیا کریں گے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ بہرحال سیاسی رویہ اختیار کریں, سیاستدان بنیں اور سیاستدانوں سے بات کریں, سیاستدانوں سے مذاکرات کریں.
یہ چھوڑ دیں یہ کہ وہ چور ہیں، وہ چور بھائی 2018 کے الیکشن بھی چوری ہوئے تھے، آپ سمجھ لیں کہ اب معاملہ لیول ہو گیا ہے۔ 2018-2024 کے الیکشن کے بعد اب جو آپ نے ظلم و زیادتی کی تھی، آپ کے ساتھ برابری ہو گئی، ادھر سے ہو گئی، تو اب آپ آگے کی بات کریں۔ آپ نے اقتدار بھی 3.5 سال کا انجوائے کر لیا، اب ان کو بھی 3.5 سال دے دیں، اس کے بعد پھر تاکہ ملک میں کوئی استحکام پیدا ہو۔ کچھ ہو رہا ہے، استحکام پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت ساری توانائی ان چیزوں پہ لگ رہی ہیں۔ یہ پروپیگنڈے کے روکنے پہ بل پاس ہو رہے ہیں، قوانین بن رہے ہیں، جناب سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا لفظ بار بار استعمال، ہاں اسی لیے کہ وہ ظاہر ہے وہ اس کا پروپیگنڈے کا مطلب منفی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، اور منفی پروپیگنڈے کا اثر ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے پروپیگنڈسٹ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ باہر بھی بیٹھے ہیں، وہ تو ایک پورا بہرحال ایک چیلنج تو ہے۔ غلط یا صحیح کو بھی اگر چھوڑ دیں پھر بھی ایک چیلنج ہے کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے۔ یہاں سے کوئی چیز روکتے ہیں تو باہر سے شروع ہو جاتی ہے، اور باہر سے تک پہنچنے تک وہ اتنا پروپیگنڈا پھیل جاتا ہے کہ اس میں ان کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، مگر خان صاحب کو اب جواب آ گیا ہے، اب وہ سوچیں اور اپنی جو ہے نا کوئی مذاکرات اصل میں جن کے ساتھ ہونے چاہیے وہ کریں، ان کے ابھی بھی سوچ سکتے ہیں، موقع ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے۔ آج ساحل صاحب 6 ججز خط کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے، جس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ جی وہ کہا ہے، ابھی ظاہر وہ فیصلہ آ جائے گا، ابھی فیصلہ ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مداخلت اب کیس چل رہا ہے، اب اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اس کے بعد ساری ہائی کورٹ ساری کورٹ سے تجاویز مانگی ہیں، اور تجاویز کے بعد وہ بھی ظاہر کافی آ گئی ہیں سامنے، اور اب کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی چیزیں طے ہو جائیں گی آئندہ کے لیے، کیونکہ پہلے تک کی تو اتنی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ آج بھی ایک دوسرے سے مخاطب رہے ہیں۔ آج کی جو سماعت ہوئی ہے تو اس میں مطلب یہاں تک بھی کہا جاتا رہا کہ آپ پھر چھوڑ جاتے، ایک جج کو دوسرے جج نے کہا کہ آپ پھر چلے جاتے، گھر چلے جاتے، اگر آپ کو مداخلت لگ رہی تھی، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، تو انصاف کا تقاضا تو پھر یہ تھا، یا تو آپ انصاف کریں، یا پھر آپ کو مداخلت آپ نے قبول کی ہے تو پھر یا تو چپ رکھیں، تو یا پھر ظاہر ہے آپ اس وقت گھر چلے جاتے۔ تو یہ چیزیں اب آ رہی ہیں سامنے، اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح سے رکیں، اسی طرح سے رکیں، اگر چلتی تو آ رہی ہیں، رک جائیں آگے تو یہ بھی قوم کے لیے بہت، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہ ہو، تو کسی بھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی ادارے پہ پریشر یا جو بھی مینپولیشن کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ رکنی چاہیے۔ اگر یہ چل رہا ہے ایک سلسلہ تو شاید ملک کے لیے بہتری ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی اپنے اپنے حدود میں رہیں اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر سکے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر سکے۔ ہم اپنے اداروں سے لڑ رہے ہیں اور دنیا میں الگی جنگ چھڑی ہوئی ہے، حماس اسرائیل آپس کی ان کی جنگ ابھی بھی جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ حماس اس کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے، جو بھی اس کو تجاویز دی گئی ہیں وہ اس کے اوپر تیار ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے انکار کر دیا گیا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ تجاویز ہماری نہیں اور یہ ہمارا فریم ورک نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ امریکہ نے مصر اور قطر کے ذریعے حماس کو راضی کیا۔ جی پہلے حماس نہیں راضی ہو رہا تھا، تو اب وہ راضی ہو گیا۔ اس کے 2 سے 3 مراحل ہیں جنگ بندی کے، قیدیوں کی رہائی ہے اور جنگ بندی ہے اور واپس جانا ہے اور لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، اور غزہ کی تعمیر نو اور ہے، ساری تعمیر نو بھی ہے۔ تو قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں کتنے کتنے قیدی رہا ہوں گے، ایک اس کے درجہ 3 درجے بنائے ہیں، لیکن اس بات پہ اسرائیل کوئی نہیں مان رہا بات۔ لیکن اب بھی اگر اس کے بعد بھی دنیا یہ کہے کہ جی حماس ہی ظلم کر رہا ہے، وہی دہشت گردی کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کم از کم حماس نے اس کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے کہ ہم یہ جو بھی تجاویز تھیں، جو بھی طے ہوئی ہیں چیزیں، اس پہ راضی ہیں۔ تو اب یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نہیں مان رہا، وہ تو وہ رفح پہ ایک طرف لگا ہوا، اس اس نے پہ کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، اور دوسری طرف اس نے رفح پہ حملے بھی کرنا شروع ہاں وہ شروع کر دی ہیں، اس کا کافی حصے پہ کنٹرول بھی کر لیا، چونکہ اب وہ زمینی یہ اب ہو رہی ہیں کارروائیاں، فضائی تو ہوتی ہیں نا کہ وہ جیسے غزہ میں باقی حصوں میں ہوئی ہیں، تو وہ تو اب اس حصے پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔
وہ 1967 کی طرح اب وہ وہاں اسی طرح اس موقع کو غنیمت جان کے مزید پھیلنا چاہتا ہے، مگر دنیا میں کوئی روک نہیں رہا اس کو، اور کوئی کسی قسم کا عوام پوری دنیا کی اس کے خلاف ہے، جی امریکہ کی بھی، برطانیہ کی بھی، اس کے خلاف ہے، اور وہاں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا، ابھی تو اس کے بعد بھی پروٹیسٹ ہوا ہے تل ابیب میں کہ جناب یہ حماس نے جو تجاویز دی ہیں اور جو وہ راضی ہو گیا تو جنگ بندی کی جائے، جی قبول کریں اس کو۔ ایک طرف، دوسری طرف خیر ادھر غزہ کے مسلمانوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہوئیں، ظاہر ہے وہ تو آباد کاری چاہتے ہیں جن کی جو جگہ ہے، زمینیں ہیں، اور جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ کہ اسرائیل نہیں مان رہا، اور اسرائیل اتنی آسانی سے نہیں مانے گا، یہ ڈپلومیسی سے اتنا کام نہیں چلنے لگا، یہ کھل کے آنا پڑے گا، دنیا کو سامنے آنا پڑے گا، اور خاص طور پہ امریکہ کو، برطانیہ کو، اور بھی چند قوتیں جو اس کو بلا شرکت غیر جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، ویٹو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کا سلسلہ تبھی رکے گا، اور تبھی امریکہ جب کھڑا ہوگا تو پھر کوئی بات کلیئر، پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی۔ ناظرین ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صاحب کھاریاں میں جو خواجہ سراؤں کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد معاملہ تھم گیا ان کا یا نہیں؟ نہیں، وہ تو خیر تھما تو ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کوئی مرد حضرات تو نہیں کروا پائے۔ اسلام آباد کی ایک نمائندہ ہیں خواجہ سرا ہی، اسلام آباد پولیس کی نمائندہ ہیں، اچھا، ڈی ایس او اس کو کہتے ہیں۔ وہ آئی تھیں اور انہوں نے اس مسئلے کو جو بھی ان کے آپس میں پیچ اپ کروایا تھا یا جتنا بھی سارٹ آؤٹ تھا، جو بھی رپھڑ پڑا ہوا تھا اور وہ طوفان بدتمیزی ہوئی تھی، وہ کنٹرول ہوا۔ لیکن اس کے بعد پولیس نے کوئی 9 افراد جو ہیں، وہ 9 خواجہ سرا، ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے فردی ہیں وہ بھی، تو ان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ان کی ایف آئی آر جو پولیس نے جو دی ہے اس میں تو یہ کافی سارے نامعلوم بھی ہیں، اور 7 معلوم ہیں اور باقی کافی سارے درجنوں جو ہیں وہ نامعلوم ہیں، تو 9 جو ہے نا وہ گرفتار ہیں۔ اور انہوں نے جو درخواست دی تھی تو 2 پولیس اہلکاروں پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ بھی معطل ہیں اور وہ بھی کیس اب بھگتیں گے اپنا۔ ایک کہہ لیں خبر آ رہی ہے ابھی اس کی، خواجہ سرا نے ہی آگے بڑھ کے اپنی کمیونٹی کو سیو کیا ہے، تو پولیس اپنا کام کیا کر رہی ہے؟ بس پولیس تنگ کرنے والا کام تو کر لیتی ہے نا بلا وجہ، جو ہمیں بھی تو پولیس کو اس لیے تو اس کی کوئی اس طرح کے اس پر جب کوئی افتاد آئے تو پولیس ہی کو لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ صحیح بھی ہوں کسی جگہ پہ، لیکن چونکہ یہ ان کی روٹین ہے، عام لوگوں کو وہ تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ سراؤں کو کسی نہ کسی حد تک معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی بہرحال ان کو دی جانی چاہیے۔ تو ان کو تو کہہ لیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا نا، اس لیے تو وہ آگے سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی اور اٹھا کے جو ہے نا وہ ان کو تھانے لے گئے، تو اسی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ پولیس جو ہے، پولیس خود کرنے والی ہوتی تو وہ اس طرح کے کام ہی نہ کرے۔ کیا سیدھی بات ہے، کسی کو ناکے پہ روکا کیوں جاتا ہے؟ کوئی چیکنگ کرتے ہیں، کوئی یہ صرف کرنا ہوتا ہے کہ جی کوئی کارروائی کرنے کے لیے تو نہیں نکل رہا، یا کوئی غیر قانونی قدم تو نہیں اٹھا رہا، بلکہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اسی کے لیے ناکے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پولیس کو اب سوچنا چاہیے کہ اپنا وہ امیج کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب اگر خواجہ سراؤں نے، ہم اور آپ یا ہمارے معاشرے میں جو نارمل لوگ ہیں نا، وہ تو اپنی عزت کے لیے چپ کر جاتے ہیں، اب خواجہ سراؤں نے وہ ہمت کی ہے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، دوسرے الفاظ، اور اسی کے بعد ان کو زیادہ ہی پڑ لگ گئے ہیں۔ کھاریاں کے واقعے کے بعد انہوں نے لاہور کے ایک تھانے کے اوپر بھی دھاوا بول دیا۔ ہاں، پھر وہ دیکھیں، پھر ایک وہ یہ کر سکتے ہیں، ان کو حوصلہ مل گیا، اور اگر یہ معاملہ چل پڑا تو پھر اس کو کون روکے گی؟ یہ ایک الگ ایک ظاہر ایک طبقہ ہے پورے کا پورا سوسائٹی کا، تو ان کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ جس طرح انہوں نے وہاں کیا ہے تو وہ تو ایسا اگر ہونے لگ جائے اور آگے نکلتا جائے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں، تو ان کو تو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ پولیس نہیں کنٹرول کر سکی، اس لیے پولیس کو اب سوچ لینا چاہیے کہ جو ہے نا وہ کس کو ان کو چھیڑنا چاہیے اور کس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ پولیس ہی اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف آ جائے، چھیڑتی کیوں ہیں؟
اگر چھیڑنا تو نارمل لوگوں کو چھیڑیں, نہیں تو یہ گلے پڑ جائیں گے. تو یہ اس وجہ سے نا ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ تھمے گا, ان میں اینگر پیدا ہوگا. ان کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہ کورٹ بھی جا سکتے ہیں ان گرفتاریوں کے خلاف, وہ کورٹ بھی رجوع کر سکتے ہیں, اور ان کو وہاں سے ظاہر ہے وہ اس طبقے کے حوالے سے بہرحال ہمدردیاں بھی ہیں, ایک ایسا طبقہ ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کوئی بھی ہے تو پھر ان کو ریلیف ملے گا, تو پھر پولیس کی کیا وہاں پوزیشن رہ جائے گی. اس لیے پولیس ہی کو کچھ سوچ کے اب جو ہے نا اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. ہاں, بچ بھی جائیں گے, اس طرح ان پہ تشدد ان پہ بھی نہیں ہوگا. پھر سائی صاحب, عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا. اچھا, وہ خبر آئی ہے کہ جو ہے نا خان صاحب نے انکار کر دیا. کیوں؟ اس میں جو شیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا ہے نا, وہ ٹویٹ میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط خبر ہے. منگل کو چونکہ انہوں نے کچھ افراد سے میکسیمم جتنا ملنا ہوتا ہے تو وہ ان کی ملاقات تھی, میرے ساتھ وہ 1-on-1 ملنا چاہتے تھے. اچھا. تو میرا جو ہے نا وہ جیل سپریڈنٹ اس کی وضاحت بھی دے سکتا ہے یا اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہے کہ وہ 1-on-1 کے لیے میرے ساتھ اجازت نہیں تھی, جو ان کو لوگوں نے ملنا تھا وہ مل لیا. اب خان صاحب نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ کل عدالت میں انہوں نے آنا ہے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ شیر افضل مروت سے ملیں گے. یہ شیر افضل مروت وضاحت دے رہے ہیں. اس سے پہلے جتنی انہوں نے وضاحتیں دی تھیں وہ ساری کی ساری ان کے اگینسٹ گئی تھی, ساری کی ساری. مثلا انہوں نے کہا کہ مجھے ہی جو ہے نا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہہ لیں فائنل کیا ہوا ہے. وہ اس کے بعد وہ شیخ وقاص اکرم ہو گئے فائنل ایک طرف سے, اور اب خان صاحب نے کل ان کو ذرا تھپکی دینی ہے کہ نہیں لگے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی اور عہدہ دے دیں گے. اس سے پہلے جو علی امین گنڈا پور نے شکایت لگائی تھی عمران خان سے, وہ خالد ان کے بھائی خالد افضل مروت کی, اور دوسری وہ مشال یوسف زئی کی, میں نے کہا تھا کہ ان کا معاملہ اور ہے, اور وہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کو ادھر چونکہ ایک عہدہ بھی مل رہا ہے تو وہ خاندانی ایک سلسلہ کہتے ہیں کہ وہ نکل رہا ہے, تو اس وجہ سے تو کوئی شکایت لگانے نہیں چاہ رہے. اب وہ کیا شکایت لگائیں گے, ان کے خلاف تو محاذر ہے یہ بہت زیادہ. شیر افضل مروت کے ساتھ بہرحال زیادتی ہو رہی ہے, یہ بات تو ہے. ادھر سے ان کے بھائی بھی اپنی جو مشیر تھے وزیر اعلیٰ کے, اس سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. جبکہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ان کی باتیں ساری اب تک تو وہ نہیں سچ ثابت ہوئیں. انہوں نے کہا کہ یہ جی خود خالد مروت نے جو ہے نا استعفیٰ دیا ہے, خود استعفیٰ دیا ہے, تو جبکہ وزیر اعلیٰ نے ڈی نوٹیفائی کیا, مطلب فارغ کیا ہے دوسرے الفاظ میں. وہ بھی اس میں بھی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ثابت ہوئے. اس معاملے میں بھی وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے فائنل کیا ہوا, مجھے فائنل کیا ہوا, لوگ جو مرضی کر لیں مجھے فائنل کیا ہوا. اس وقت تک تو وہ شیخ وقاص اکرم فائنل ہو گئے. تو بیرسٹر گوہر بھی کہتے تھے کہ عمران خان نے فائنل کیا ہے, یہاں پر ان کو روک دیا عمران خان سے ملنے سے, لیکن علی امین گنڈا پور تو اب بشرا بی بی سے ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہے. سلو پوائزننگ کا قصہ کہاں پر گیا سائی صاحب, ہوا میں اڑ گیا؟ ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں وہ, اور ٹھیک ٹھاک ہی ہیں, اور ٹھیک ٹھاک رہیں, اللہ ان کو صحت یاب رکھے. یہ ساری چونکہ پروپیگنڈا ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر ایسے تو نہیں جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ چیخو پکار کر رہے ہیں, ایسے تو نہیں کر رہے. ظاہر وہ ایک ریاست کا مین پلر ہے, ایک بڑا ادارہ ہے, تو یہی تو مسائل ہیں کہ کبھی جناب اکانومسٹ میں جو ہے نا مضمون لکھا جاتا ہے, کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اب ٹیلی گرام میں جو ہے نا آرٹیکل چھپوایا جاتا ہے اور کہا جاتا یہی ہے کہ مجھے مروا دیا جائے گا اور میری اہلیہ کو مار دیا جائے گا, اور اگر مار دیا جائے تو یہ مطلب یہ ذمہ دار ہوں گے آرمی چیف. سیدھا سیدھا اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ امپیکٹ کتنا, نیگیٹو امپیکٹ کتنا ڈال رہے ہیں پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, پورے ملک پر. یہ جو پروپیگنڈا, یہ جو رویہ عمران خان کو, یہ تبدیل کرنا پڑے گا.
پھر ہی ایک جا کے طرف کوئی بات اینٹی امریکہ بھی کہا جاتا ہے، پھر انہی کے سفیر سے ملا بھی جاتا ہے، پی ٹی آئی والے ملے ہیں. اب یہ کیا ہے ساجد صاحب، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا ہے، تو پی ٹی آئی والے ایک طرف اینٹی امریکہ ہیں، تو وہی پھر بات، امریکہ کے لوگوں سے تو بھی پھر مل پروپیگنڈا ہی ہے نا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے میرا رجیم چینج میں کردار ادا کیا، اور یہ سائفر جو ہے نا اس کا ایک گواہ ہے. دوسری طرف آپ ان سے مل کے کیا کوئی ان کے وہاں مہنگائی کی بات کر رہے ہوں گے امریکہ میں، یا امریکہ کی یوکرین کی جو میں جتنی کو انہوں نے امداد کی اس پہ بات ہوئی ہوگی. اچھا، کوئی حال چال پوچھا ہوگا؟ ایسے تو نہیں نا. اس سے پہلے برطانوی ہائی کمیشن سے بھی ملاقات کی پی ٹی آئی کے وفد نے. اب دیکھیں نا، یہ سارے تضاد ہیں. یہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور آ جانی ہیں، تو یہ بیانیہ بونیہ آہستہ آہستہ جھوٹ کے چونکہ سر پاؤں نہیں ہوتے، تو یہ اب کچھ خود ہی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں اور سیاست کریں. ان کا رائٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت سیاسی قوت پاکستان میں وہ پی ٹی آئی ہے جن کے بانی عمران خان ہیں. تو وہی اگر کوئی تھوڑے سے مذاکرات کی طرف آ جائیں اور بات اور معافی چیزوں کو معافی نہیں، نو مہ پہ تو معافی مانگنی چاہیے ان کو. وہ جی ہوا ہے، بالکل. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو پھر وہ تو اب میسج آ گیا ہے کہ پھر چلو جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. تو پھر جوڈیشل کمیشن میں یہ چیزیں بھی ہوں گی. دھرنے میں کیا کیا تھا، حملے میں کیا کیا تھا، کے پی کے جو سارے سرکاری وسائل تھے، پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر وہ سامنے آنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے پیسے، ملک کا خزانہ کہاں کہاں جو ہے نا برباد کیا گیا. پھر یہ چیزیں آئیں گی نا سامنے، تو پھر آنی چاہیے. معافی تو ان کو مانگ لینی چاہیے. اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مانگتے معافی تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ باہر آ رہے ہیں یا کوئی آگے چلیں گے. نان روٹی کی قیمت ایک مختص کی گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہ نان اور روٹی صرف 16 روپے کی روٹی ہوگی اور 20 روپے کا نان ہوگا، لیکن اسلام آباد میں وہ نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا اور انہوں نے کہا جی پرانی قیمتیں بحال ہوں گی. ہاں، اگر وہ بحال کر دی ہیں، اور ایسے موقع پہ جب گندم رول رہی ہے، گندم کا اس سے کم ریٹ پاکستان میں بعد میں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یا پہلے تو نہیں تھا. تو ابھی بھی اگر وہ بڑھا دی ہے واپس، وہ کہہ لیں نوٹیفیکیشن لے لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامیہ تو فیل ہو گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. لیکن پنجاب جو ہے نا، پنجاب کی جب بات آئے گی تو پھر سلسلہ چل نکلا ہے، تو پھر پنجاب تک بھی چل آئے گا. ایک ریت پڑ گئی ہے نا. تو پھر وہ پنجاب میں جو پہلے ہی وہ احتجاج پہ کہہ لیں اترے ہوئے ہیں نان بھائی اور سارے، تو وہ بھی پھر مطالبہ کریں گے کہ وہاں، اور ان کو حوصلہ بھی مل گیا. تو یہاں بھی اگر واپس ہو جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ لیں کہ گورننس کہاں پہ. ہاں جی، اتنی کم ریٹ ہیں گندم کے، تو پھر ابھی بھی اب تو اور کم ہونا چاہیے ریٹ. اب تو یہ 16 روپے سے بھی کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ باقی کچھ چیزیں ہیں ابھی مہنگی، گیس ہے، بجلی ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن گندم اگر آپ کو اتنی چیپ ریٹ پہ مل رہی ہے، اور گیس بجلی کی تو ویسے بھی وہ تو سستی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے. آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے کہا ہے کہ شروع کر دیں جی آپ یہ کام ایسے. یہ بالکل ایسے. اور اب جب گیس بجلی مہنگی ہونی ہے تو پھر پینشن والے لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لگنے ہیں. اچھا، وہ ہونا ہے، ظاہر ہے، وہ تو اب آگے چلنا ہی ہے نا ٹیکس. اور ابھی تو معاہدہ جب ہوگا تو اس سے پہلے چیزیں طے ہوں گی کہ کیا کیا کرنا ہے. اور یہ معاہدہ بھی بڑا سخت معاہدہ ہونا ہے. اس میں بھی بڑے ٹیکسز لگنے ہیں. یہ ایسے نہیں، ایسے ہی ہوگا. کوئی اس طرح سے تو کوئی مفت میں پیسے تھوڑی دے دیتا ہے. ان کی شرائط پہ کرنا پڑے گا. اور ابھی یہ ہونے ہیں مذاکرات، شروع ہو جانے ہیں. اس مہینے کے اینڈ سے سٹارٹ ہو جائیں گے یا بعد میں. مڈ تو آ ہی گیا ہے. تو دیکھیں بہرحال وہ کیا کیا شرائط رکھتے ہیں. اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. لیکن جو پاک سعودی کانفرنس ہوئی ہے نا، یہ تجارتی کانفرنس کہہ لیں، اس سے بڑی امید پیدا ہوئی ہے. اب وہ کل ختم ہو گئی ہے، تو اس سے ہمیں اب لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری بھی ہوگی اور کوئی معاہدات ہوتے ہیں، کوئی یہ بھی ان کے بھی وہاں ہوں گے، تو کوئی بہتری کی امید ہے. اسی طرح وہ باقی ممالک سے بھی اسی طرح سے اگر ہوتا ہے تو یہ پاکستان کو بہرحال وزیر اعظم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کرے کہ یہ آخری معاہدہ کرنا پڑے
IMF سے. اور ہو سکتا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان وہ بھی رواں ماہ میں پاکستان ہاں آ جائیں. ان کو دعوت تو دی ہوئی ہے وزیر اعظم نے, اور وہ بھی آتے ہیں تو مزید معیشت بہتر ہو جائے. ہاں کوئی وہ ظاہر وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے, وہ تو خیر ہمارے ان کے ساتھ ٹائز ایسے ہیں. آخری سوال مجھے بتائیں کہ پاکستان کا مسئلہ آخر معیشت ہے یا حکمرانی؟ ہاں صحیح ہے, یہ اچھا سوال ہے کہ معیشت بھی مسئلہ بن گیا ہے اب, لیکن اصل میں یہ جتنا بھی اس وقت تک بحران پیدا ہوا ہے وہ ناقص گورنمنٹ کے نتیجے میں ہی ہوا ہے. جی وہ حکمرانی جو ہے وہ اگر ٹھیک کی جاتی تو پھر یہ یہاں تک نہ آتے. اس کے ذمہ دار حکمران ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کو معیشت کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ابھی اس کے اوپر ساری قوتیں مل کے ساری توجہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ذرا مضبوط ہو جائے. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر یہ جو مختلف بیانیے ہیں نا, ادھر سے بانی PTI کے بھی, تو پھر وہ جا کے کاؤنٹر ہو جائیں گے. اس وقت تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ عوام کو بڑی بھلی لگتی ہے, جو بھی بات ہے, چونکہ وہ پہلے ہی دکھی اتنے ہیں, ان کی معیشت اتنی کمزور ہے, تو باہر جاتے ہیں تو لوگوں کی تو ایک دہاڑی بھی جو ہے نا وہ مر رہی ہے, اور ان کے لیے تو پھر وہ پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ کیوں نہ اٹریکٹ کریں لوگوں کو. اس لیے اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کی سب سے پہلی جو ہے نا ترجیح یہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لیا اسی خاطر کہ جو افغان مہاجر ہیں ان ساروں کو کہا کہ آپ چلے جائیں. یہ اب آپ کو ظاہر اس کے لیے تو دنیا نے تعریف کی ہے, جتنا پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دی یا جتنا ان کو پالا, اس کی تو دنیا معترف ہے. جی. اب جو ہے نا یہ بوجھ اتارنا چاہتے ہیں, اور آگے سے پھر وہ بھی نہیں قبول کر رہے ہیں, اور اب اس سے زیادہ بات آگے چلی گئی ہے, اور وہ اس کے لیے بھی پاکستان پرعزم ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے, آج DG ISPR نے بھی یہی کہا ہے کہ وہاں جو ہے نا افغانستان کی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جی. تو اس کو ہم جو ہے نا اس کی سرکوبی کریں گے, وہ جو بھی دہشت گرد کوئی بھی ہوگا ہم چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ دیکھیں نا, ان کے صدر آئے تھے, وہاں بھی کچھ چیزیں وہاں سے بھی اب آگے آنے والے وقت میں ابھی تک سامنے نہیں آئیں, لیکن آئیں گی, چونکہ سرمایہ کاری بڑھانے کی تو بات آ گئی ہے. تو بہت سے شک و شبہات کلیئر کر دیے, اور آپ نے بھی تجزیہ دے کر ہمارے سوالات بہت کلیئر کر دیے. بہت شکریہ سائد صاحب آپ کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.